آج کے اس خاص اور تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور روحانی سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں، ان کی پاکیزہ نسب سے لے کر غار حرا کی اس پرسکون رات تک جب پہلی بار وحی نازل ہوئی۔ اور اس جائزے کی سب سے شاندار بات یہ ہے کہ ہم یہ ساری تاریخ صرف اور صرف مستند ذرائع یعنی قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ تو آئیے اس روشن اور سچے سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن کن مراحل سے گزریں گے۔ سب سے پہلے نسب مبارک کا ذکر ہوگا، اس کے بعد عام الفیل اور ولادت کے حالات جانیں گے، پھر بچپن کے اہم واقعات، اس کے بعد جوانی اور سیرت کی جھلکیاں، اور آخر میں غار حرا اور پہلی وحی کا وہ عظیم لمحہ۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ شجرہ کیسے بنتا ہے۔ صحیح بخاری کی احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ سلسلہ عدنان تک تو بالکل مستند ہے، لیکن علماء کرام عدنان سے پیچھے کے نسب کے بارے میں بہت احتیاط برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عرب کے جس سب سے معزز قبیلے کو چنا وہ قریش تھا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا گیا، اور یوں یہ مبارک سلسلہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ نسب کی بات ہو رہی ہے تو یہاں ایک اور اہم پہلو ہے جس پر علماء بڑی احتیاط اور ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا ایمان۔ صحیح مسلم کی روایات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ چونکہ آپ کے والدین کا انتقال اسلام کی روشنی ظاہر ہونے سے بہت پہلے ہی ہو گیا تھا، اس لیے مستند علماء یہی موقف بیان کرتے ہیں کہ ان کا انتقال شرک کی حالت میں ہوا، البتہ ان کا حتمی اور آخری معاملہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، یعنی عام الفیل، اور وہ مبارک ولادت جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ذرا سوچئے، قرآن مجید میں سورۃ الفیل کی آیات اس واقعے کا کیسا زبردست نقشہ کھینچتی ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو انہیں پکی ہوئی مٹی کے پتھر مار رہے تھے۔ ابراہے کے کعبہ پر حملے کا یہ واقعہ مکمل طور پر ناکام رہا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے ٹھیک 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا، گویا پوری دنیا کو ایک آنے والے عظیم انقلاب کی خبر دی جا رہی تھی۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مستند روایات سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ ولادت اسی عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال میں ہوئی۔ تاریخ کے حوالے سے اگر ہم بالکل مستند اور ٹھوس ذرائع کی بات کریں تو وہ 9 یا 12 ربیع الاول کی تاریخ کو زیادہ قابل اعتبار مانتے ہیں۔ یہ وہ زمینی حقائق ہیں جن کی تصدیق خود تاریخ کرتی ہے۔ اب اس نقطے پر ذرا غور کریں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہمارے یہاں ولادت کے حوالے سے بہت سی غیر مصدقہ کہانیاں مشہور ہیں، جیسے کہ ولادت کے وقت دنیا بھر کے تختوں کا ٹوٹ جانا یا ہاتھوں سے روشنی نکلنا، لیکن جب ہم صحیح احادیث کو دیکھتے ہیں تو اصل معجزات وہ ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں، جیسے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد برکتوں کا نزول، جس کا ذکر مسند احمد میں ملتا ہے۔ محدثین کے نزدیک مستند تاریخ ہی اصل حقیقت ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں بچپن کے ان اہم واقعات کی طرف جنہوں نے اس الہی تربیت کی بنیاد رکھی۔ یہ ابتدائی سال بظاہر تو بڑے دکھوں والے تھے، لیکن در حقیقت یہ ایک الہی تیاری تھی۔ 0 سے 4 سال کا عرصہ بنو سعد کے دیہاتی ماحول میں گزرا، پھر 6 سال کی چھوٹی سی عمر میں ابوا کے مقام پر والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور صرف 8 سال کی عمر میں شفیق دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ مسلسل نقصانات یوں ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ دراصل اپنے محبوب کو دنیاوی سہاروں سے الگ کر کے براہ راست اپنی تربیت و حفاظت میں لے رہا تھا۔ اور اسی الہی تربیت کا ایک حیرت انگیز حصہ شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث اس کی پوری منظر کشی کرتی ہے کہ بچپن میں کھیل کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا، دل نکالا اور اس میں سے شیطان کا حصہ نکال کر اسے سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر دل کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ کوئی تمثیل یا کہانی نہیں تھی، بلکہ جسمانی اور روحانی تطہیر کا ایک عظیم معجزہ تھا۔
جو اس عظیم الشان نبوت کے لیے براہ راست الہی تیاری تھی۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی اور اخلاق کی بلندیاں۔ یہاں سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ نبوت کا اعلان ہونے سے بہت پہلے ہی آپ کا کردار اس قدر بے داغ اور سچا تھا کہ پورے معاشرے نے، جو کہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا، آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا۔ تجارت میں آپ کی اسی بے مثال دیانتداری نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے اپنے تجارتی قافلوں کی قیادت آپ کو سونپی، اور در حقیقت یہی وہ چیز تھی جس نے اس عظیم ازدواجی رشتے کی بنیاد رکھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر صحیح بخاری کے مطابق نبوت سے کچھ عرصہ قبل حیرت انگیز تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے، اور وہ خواب بالکل ایسے سچے ہوتے جیسے صبح صادق کی روشنی۔ اس کے ساتھ ہی دل میں تنہائی اور خلوت نشینی کی ایک عجیب سی محبت پیدا ہو گئی، جس کے بعد آپ کئی راتیں غار حرا میں جا کر غور و فکر اور عبادت میں گزارنے لگے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ تنہائی کی یہ طلب اس بات کا صاف اشارہ تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی تبدیلی اب بہت قریب ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس جائزے کے سب سے اہم اور عروج والے حصے پر، غار حرا اور وہ پہلی وحی۔ عمر مبارک کے پورے 40 سال، یہ وہ سنگ میل تھا جب غار حرا کی خاموش تنہائیوں میں رمضان کی ایک پرسکون رات کو بآخر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جو پہلی بات کہی، جو پہلی آیات تلاوت کی، وہ سورۃ العلق کی تھیں۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے۔ ذرا ان الفاظ کی ہیبت اور جلال محسوس کریں۔ یہ وہ پہلی آواز تھی جس نے آسمان اور زمین کے درمیان رابطے کا ایک نیا باب کھول دیا۔ اس عظیم واقعے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید جلال اور گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لائے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو بات کہی وہ کتنے شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ آپ کی پوری زندگی کیسی تھی۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اس شدید گھبراہٹ میں آپ کی زندگی بھر کی اخلاقی خوبیوں کا حوالہ دے کر ایسا سہارا دینا یقیناً تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ اس واقعے کے تھوڑا عرصہ بعد تاریخ میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جسے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عارضی لیکن انتہائی تکلیف دہ وقفہ تھا جس میں وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ اس خاموشی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بے چینی اور اداسی میں مبتلا رہے، اور یہ دکھ اس بات کا کتنا خوبصورت ثبوت ہے کہ ایک انسان کا دل کس طرح اپنے خالق کے پیغام سے جڑ چکا تھا کہ اس کی ذرا سی دوری بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر خوش قسمتی سے یہ سلسلہ دوبارہ اور ہمیشہ کے لیے شروع ہو گیا۔ آج کی اس نشست کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال ہم سب کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ جب ہم اس لاسانی تاریخی اور روحانی سفر کو صرف اور صرف مستند اور صحیح ذرائع سے سمجھتے ہیں تو کیا اس کی خوبصورتی اور اس کا اثر اور بھی گہرا نہیں ہو جاتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ مستند تاریخ کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ وہ ہمیں سنی سنائی باتوں سے نکال کر ایک ٹھوس حقیقت کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ سیرت پاک کا ہر مستند پہلو ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس جائزے نے مستند حقائق کو سمجھنے کے کئی نئے دروازے کھولے ہوں گے۔